پڑتا یہ کوئی مجھ پہ احسان نہیں کرتے. فریڈم آف موومنٹ جو ہے ایک انسانی حقوق ہوتے ہیں, اور انسانی حقوق کا پاسداری ایک جمہوری حکومت کرتی ہے. جمہوری حکومتیں انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں. کٹپتلی حکومتیں اور بے نامی وزیر احسن صاحب, آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہے؟ تو احترام نہیں, ہمارے پاس نوٹیفیکیشن نہیں ہے. میں معذرت چاہوں گا جی, پلیز. انسانی حقوق کا جسٹ 1 منٹ, میں تھوڑا ہمیں آفیشلی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا ابھی. نو کراس ٹاک پلیز. آپ if you don't mind پلیز. نہیں, وہ ہمیں نہیں آیا ابھی نہیں آیا. اب معذرت سے میں معافی چاہوں گا بس. نہیں, ابھی نہیں ملا ہمیں, تو میں معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو. جی بلاول صاحب پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. جی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں جو ہے ان کو انسانی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز جو ہے, جب سے ہمارا آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے اس عہدہ کو سنبھالا ہے, تب سے ہمارا سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز جو ہے وہ کافی عام ہوئے ہیں. ہر پاکستانی کے منہ پہ جو ہوتا ہے سپریم کورٹ میں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے, نیوز میں بھی آتا ہے. تو ہمیں جب سپریم کورٹ نے ہمارا کیس کا پروسیڈنگز کے دوران اٹارنی جنرل پاکستان بھی موجود تھے, ہمارے وکلا بھی موجود تھے, پاکستان کے سینئر جرنلسٹ موجود تھے, اور کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم کیا تھا کہ میرا نام کو ECL سے ہٹایا جائے, JIT رپورٹ سے ایکسپنج کیا جائے. ایکسپنج کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر چیف جسٹس صاحب نے یہاں نہیں رکا. چیف جسٹس صاحب نے ایک فرد کو بلایا تھا جو JIT پہ تھا, اور اسے پوچھا کہ آپ نے کس کے کہنے پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا نام اس JIT رپورٹ میں شامل کیا. اس سوال کا جواب, unfortunately, the answer to that question is not present in the written order, and the written order prima facie seems to be different to the orders passed by the Chief Justice of Pakistan in a court of law. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے, ہم اس پہ مل کے تفصیلی بات دیں گے, لیکن میں تو سرپرائزڈ ہوں کہ ایسا کوئی بات ہو سکتا ہے. ایک دوسرا فیصلہ آیا ہے ہمارا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے, اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا بھی تفصیلی آرڈر نہیں آیا ہے, تو جب تک تفصیلی آرڈر نہیں آتا میں تفصیل میں تو بات نہیں کر سکوں گا. لیکن نیوز میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ سندھ کے جو ہاسپٹلز ہیں جیسے کہ JPMC ہے, NICH ہے اور NICVD ہے, یہ ادارے جو ڈیولوشن کے بعد سندھ حکومت نے ورلڈ کلاس ادارے بنائے ہیں. اسپیکر صاحب, میں آپ کو NICVD کا ایگزامپل دے دوں. 18ویں آئین سے پہلے ان کا چھوٹا بجٹ تھا اور وہ چندہ پہ چلتا تھا, اور وہاں آپ کو دل کی جو مرض ہے اس کی علاج کے لیے وہ مہنگا ترین علاج ہے مسٹر اسپیکر. لیکن جب سے ڈیولوشن ہوا اور سندھ حکومت نے NICVD کا بجٹ بڑھایا, NICVD جیسے اداروں کو 100% مفت بنایا, تب سے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, جو بلاول بھٹو صاحب نے ابھی گفتگو کی ان کی میں تفصیل سے جواب بھی دیتا ہوں, لیکن جو فاٹا کے ہمارے آنریبل ممبر نے جو نکات اٹھائے میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں. خود ان پارلیمنٹیرین میں سے ہوں اور ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو کہ خود دہشت گردی کا وکٹم بھی ہے اور اس دہشت گردی کی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں اور بھگت بھی چکے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ فاٹا کے جو ہمارے ممبرز بیٹھے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے, جدوجہد کی بات ہوتی ہے, فاٹا ریفارمز کا جب ایک تحریک چل رہا تھا
تو اس کا ہم صف اول میں کھڑے تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے. لیکن میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپوزیشن بینچز سے کہ جس انداز سے آپ نے یہاں پہ ڈیسک بجائے اور تالیاں بجائے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ این ایف سی میں آپ نے 1% شیئر سرنڈر کرنا تھا. پرویز خٹک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ سی ایم کے پی کہتے، انہوں نے جیسے یہ فیصلہ فاٹا ریفارمز کی 20 نکات سامنے آئے، اسی وقت خیبر پختونخوا نے اپنے ان نکات کے اوپر عمل درآمد کیا. آج بھی ہم آپ کی طرف سے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ این ایف سی میں فاٹا کے لوگوں کو ان کا حق دے اور وہ شیئر دے دیں. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب وہ جی آپ بات کریں پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. اسپیکر صاحب ان چیزوں کے اوپر وہ بڑے 20 نکات ہے، تفصیل سے ڈیبیٹ اگر جب ہوگی تو میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دے دوں گا. اب یہ مشورہ تھا. اب آتے ہیں سر ای سی ایل کے اوپر. ای سی ایل کے حوالے سے بات ہوئی اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سابقہ پرائم منسٹر کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی. تو اسپیکر صاحب آج جو پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وزیر اعظم تھے، اپنی جہاز میں بیٹھ کے جس کے اوپر کیسز چل رہے تھے اس کو فرار کر کے واپس باہر بھیج دیا. یہ چیز ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جن کے بچوں کی باہر جائیدادیں سامنے آئی، جن کی جائیدادیں سامنے آئی وہ نہ صرف مفرور ہوئے کہ آج تک وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن بات جو ہوئی اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے، بہت سارے ویلیومز ہوتے ہیں، نکات ہوتے ہیں، منی ٹریل کے اوپر بڑے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں. گھر کے ملازمین کے حوالے سے بہت زیادہ کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اس کے سوال ہوتے ہیں. اس میں مختلف کردار سامنے آ جاتے ہیں. سی ایم سندھ کا نام ڈالا گیا لیکن وہ جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن تھی. اور اب جب سپریم کورٹ کا فیصلے کی آپ نے بات کی تو کیبنٹ نے بالکل کہا کہ جب ریٹرن آرڈر ہمیں ملے گا اس کے اوپر ہم بالکل نظر ثانی کریں گے اور آپ وہ دیکھ لیں گے. لیکن جب ہم ای سی ایل کی بات کرتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں تو خدا کے لیے حقائق کے اوپر بات کریں کہ آپ کے ملک کے وزیر خزانہ رہنے والے جب مفرور ہو سکتے ہیں، عدالت کا ڈیسیجن آ سکتا ہے، تو اسی بیک گراؤنڈ کے تحت وہ بات ہوئی تھی. پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ سپریم کورٹ کا ابھی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں آیا، ریٹرن آرڈر سامنے نہیں آیا، لیکن اسپتالوں کے حوالے سے بات ہوئی. جناب اسپیکر، اس میں حکومت کا کیا کام؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اپوزیشن بینچز پہ یہاں پہ ہمارے پچھلے دور کے بھی معزز اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، پی ٹی آئی خود ان میں سے ہیں کہ جب آپ نے گیس کی آج شازیہ مری صاحب نے 64% پروڈکشن کی بات کی، اس کے اوپر میں خود لڑا بھی ہوں. ہم نے بات بھی کی ہے کہ جو صوبہ آپ کے لیے گیس پروڈیوس کرتا ہے 158(3) آپ کا آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر درآمد کرائے. اگر بجلی کہیں سے پروڈیوس ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، تو آپ کا ایک ڈیو فارمولا تھا، وہ ڈیو شیئر صوبوں کو ملنا تھا. اس فارمولے کے اوپر اگر عمل نہیں ہوتا اس کو آپ انشور کر دیں. پھر جو ادارے آپ کے صوبوں کو دیے گئے اس میں اگر وفاق کی طرف سے اس کو روکا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. ہم بالکل 18ویں ترمیم کے حق میں بھی ہے اور ہم صوبوں کو ان کا حق دینے کے حق میں بھی ہے. لیکن میں سوال کیا کرتا ہوں اسپیکر صاحب، سوال یہ کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے اسپتالوں کی بات کی اور ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آیا، لیکن عدالت نے ایک قلم کی جنبش سے یہ فیصلہ سنا کہ صوبوں کا حق چھین لیا. یہ سٹیٹمنٹ آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو. تو ابھی جو فیصلہ آپ کا نام نکالنے کا ہے اس کو پسند ہے، لیکن کوئی سرکاری اسپتالوں کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے. جناب اسپیکر، ایک اور بات ہوئی یہاں پہ کہ معاشی پالیسیوں کے خلاف اور جو یہاں پہ معیشت کی حالت کی بات ہوئی کہ اس کے خلاف ہم تمام اکٹھے ہو رہے ہیں. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نون لیگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ اگر فلاں کو لاڑکانہ، کوئٹہ، لاہور، پشاور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام بدل دینا. اور آج دونوں گلے مل کے بیٹھ رہے ہیں. بیٹھ کس چیز کے لیے رہے ہیں؟ بیٹھ کون سی ایشو کے اوپر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، یہاں پہ اگر بات ہونی تھی مجھے خوشی ہوتی. آپ ینگ ہیں، ینگ پارلیمنٹری، ہماری طرح آپ بھی خواب لے کے آئے ہوں گے. ہمیں خوشی ہوگی
کہ یہاں پہ بات ہو کہ ہمارے جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اس کو لانے کے لیے اسکولوں میں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے، اس کے اوپر آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ ہم سے سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے پاکستان کا جو امیر ترین طبقہ تھا جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا، ان کو ٹیکس لانے میں کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ آپ ہم سے سوال کریں، ہمیں خوشی ہوئی کہ جواب دیں۔ آپ ہم سے سوال کریں کہ پاکستان کا جو اربہ قرضہ آپ نے لے لیا اور پچھلے 2 ادوار میں 30,000 ارب تک پہنچ گیا، وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا؟ آپ بھی بیٹھ جائے، ہم بھی بیٹھ جائے، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیبیٹ کر دیتے ہیں کہ آج اگر بلوچستان سے محرومیوں کی صدائے جنم لیتی ہے، اگر آج فاٹا سے یہ حالات ہمارے پیدا ہوئے تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ان کو ہم نے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگایا؟ آئیے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ بحث کرتے ہیں کہ معاشی بحران تھا لیکن ملک کا یہ نقصان کا ذمہ دار کون بنا، کیسے بنا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر جو پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ٹھنڈے سردی میں سڑکوں پہ زندگی گزارتے تھے، ان کو اس ریاست نے، جو آپ نے کہا تھا، آپ کا لیڈر تھا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، ریاست اگر ماں کی جیسی ہوتی ہے تو اپنے شہریوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، ان کو آپ سڑکوں سے نکال کے گھروں میں لے کے آتے ہیں، وہ ہم نے کر دیا۔ جناب اسپیکر، مسئلہ یہ نہیں ہے جی جناب اسپیکر، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ میں ختم کرتا ہوں جی۔ جناب اسپیکر، میں نے اس لیے یہ باتیں کی، ای سی ایل کا میں نے کو جواب دیا، معاشی پالیسیز کا جواب دیا، عدالتی آرڈر کے حوالے سے بات کر لی، اس لیے میں نے یہ باتیں کی جناب اسپیکر کہ اگر عوام کے ایشوز کے اوپر آپ اکٹھے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن کوئی اگر نیب کے حراست میں ہوتا ہے، کسی کے اوپر جے آئی ٹی بنتی ہے، تو آپ ریاست کو اس انداز سے ایک ڈائس پہ کھڑے ہو کے اس طرح نہیں لڑکا سکتے کہ پشاور بلوچستان والے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ نہیں، اسلام آباد، پاکستان، تمام اکائیاں مل کر ترقی بھی کریں گے اور ہم سب پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالیں گے بھی، اس کے لیے پالیسیز بھی بنی ہے اور اس